صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لائق صدر منبر نور پہ جلوہ بار علماء اکرام و شورائے جان، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عفت ماں، پردہ نشین اسلامی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو کوئی سلام کرے، مسئلہ سماعت فرمائیں، کوئی آپ کو اگر سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، یعنی پہل کر کے، یعنی آگے بڑھ کر جو سلام کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 90 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنی نیکی لکھی جاتی ہے؟ 90 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جواب دینے والے کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یوں کیجئے کہ آگے بڑھ کر مرد مومن کو سلام کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے عالی جناب راجو بھائی، کیلو بھائی، پرویز بھائی، ان تمام بھائیوں نے مل کر کے اپنے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، ہمیں آپ کو مدعو کیا ہے۔ الحمدللہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کہ مرحوم جناب شمشیر صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں ہندوستان کے مائناز شائی، انٹرنیٹ شائی، عالی جناب حیدر فیضی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ رونق اسٹیج ہیں۔ ابھی آپ الحمدللہ 1 گھنٹے سے کلام نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، بڑے اچھوتے انداز میں، بڑی سریلی آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پڑھا، دل کو باغ باغ کر دیا۔ یہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ کے درمیان یہ ہے، ہندوستان کی گلی گلی میں ان کی آواز کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بہترین آفیشیل کلام پڑھنے والے شاعر ہیں، اور بڑے ہی اچھوتے انداز میں پڑھتے ہیں، دل کو جھما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نعت پاک کی برکت سے اور ان کو 4 چاند پیدا فرما دے۔ بڑے مخلص شاعر ہیں بیچارے۔ اور ہمارے امام صاحب، آپ کے امام صاحب، آج سے 2 سال پہلے میں آپ کے یہاں پروگرام میں آیا تھا، آپ کے مسجد کی حیت کو میں نے دیکھا، اور آج جو دیکھ رہا ہوں اس کا برعکس ہو گیا ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بکرم پور کی مسجد نہیں ہے، شہر بمبئی کی مسجد ہے۔ بکرم پور کی مسجد نہیں بلکہ شہر بمبئی کی مسجد ہے، اور الحمدللہ کیوں نہ ہو، یہ شہر کے رہنے والے اماموں میں سے ایک امام ہے، بچپن سے شہر میں رہے ہیں، یہ شہر کی حالت، شہر کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ انہوں نے جو محنت کی ہے، انہوں نے جو اپنی کاوش کو پیش کیا ہے، واقعی داد و تحسین کے لائق ہے۔ اور الحمدللہ امام اچھے ہوں گے تو ماحول اچھا ہوگا، امام اچھے ہوں گے سماج اچھے ہو جائیں گے، امام اچھے ہوں گے دینی تعلیم میں اجاگر پیدا ہو جائے گا،
امام اچھے ہوں گے تو الحمدللہ جو مسجد منہدم ہے وہ مسجد عرش اعظم سے بات کرنے لگے. الحمدللہ امام صاحب نے جو وہ محنت کی ہے واقعی بہت لگن اور بہت شوق کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے کہ 2 سال کے عرصے میں مسجد کو اس طرح وہ رنگ دیا ہے خرچہ کرنے والے آپ ہیں، خرچہ کرنے والے آپ ہیں، لیکن امام صاحب کی محنت ہے، ان کی تقریر کا یہ نتیجہ ہے، ان کے بیان کا نتیجہ، ان کی زبان کی تاثیر ہے. الحمدللہ اگر امام اچھے ہیں یقیناً امام کا عوام سپورٹ کرتے ہیں، اور امام عوام کے ہی سپورٹ سے کوئی دینی کام ہوتا ہے، کوئی دینی کام سپورٹ سے ہی ہوتا ہے. امام صاحب نے بہت محنت کی ہے اور آپ کا سپورٹنگ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو، آپ کے سپورٹنگ کے، آپ کے مال حلال کو اور امام صاحب کی محنتانہ کو اللہ قبول فرمائے، اور دونوں جہان کی دولتوں سے آپ دونوں یعنی عوام اور امام کو اللہ مالا مال فرمائے. آج کی یہ محفل میں ایک سے ایک شاعر اسلام مظفر رضا عربی بھی آ رہے ہیں، اور بھی شاعر ہیں، اور بھی خطیب ہیں. آپ کو یکے بعد دیگرے ہر ایک کو سماعت کرنی ہے، ہر ایک کو سننا ہے، دل جوئی کے ساتھ عشق رسول میں آپ بیٹھیں. اب علی حیدر فیضی کے قول کے مطابق، حالانکہ میں ناز شریف تو نئے آواز تو نہیں ہے، لیکن عشق کے بنیاد پر، چونکہ ناز شریف کا پڑھنا یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. سمجھئے، پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور سننا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان. یعنی میں ایک صحابی رسول کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اور آپ سرکار دو عالم کی سنت ادا کر رہے ہیں. گویا مجھ سے مقام افضل آپ کا ہے. ہم ایک صحابی کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ سرکار دو جہاں کی سنت ادا کر رہے ہیں. چونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو میرے آقا اپنے دوش پیمبری سے چادر تطہیر کو اتار دیا اور کہا اے حسان تم اس پر کھڑے ہو کر میری توصیف بیان کی کرو. یعنی ناز شریف جو ہوتا ہے یہ نبی کی توصیف، نبی کی تعریف کو ناز شریف کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں عشق و محبت میں ڈوب کر درود پاک جی لگا کر لو لگا کر پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موت کی محفل ہے اور چند اشعار موت کے تعلق سے آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ بیان سنیں. دیکھیں ہمارے جناب غلام مصطفیٰ بھائی بھی جلوہ گر ہیں. جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، کیا بات ہے اس مستانے کی. ارے آپ عشق نبی میں آئے ہیں سننے کے لیے، اسی لیے آپ مستانے ہیں. شاعر کیا کہتے ہیں؟ جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی. ہر گام پہ سو سو عقل فدا، وہ شکل تو ہے دیوانے کی، وہ
شکل تو ہے دیوانے کی، آتا ہے خوشی کا وہ موقع، اور جس موقع پہ جا قربان کروں، کہ آتا ہے خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جا قربان کروں، کہ آئیں گے لحد میں، آئیں گے لحد میں آئیں گے، بس دیر تو ہے مر جانے کی۔ اور اس شعر کو دیکھیں، ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے۔ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ آپ سلطان گنج اسٹیشن کا جائزہ لیتے ہیں، آپ بھاگلپور جنکشن کو دیکھتے ہیں کہ سلطان گنج اسٹیشن پہ ایک مسافر آتا ہے تو دوسرا مسافر چلا جاتا ہے، بھاگلپور جنکشن میں ایک مسافر آتا ہے دوسرا مسافر چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسی طریقے سے جس طرح اسٹیشن کا ماحول ہے، ویسے ہی مسلمانوں ایک ایمان والے کے لیے، ایک مرد مومن کے لیے دنیا مسافر خانہ ہے۔ اس مسافر خانے کو ایک نہ ایک دن خالی کر کے چلے جائیں گے۔ یہ میرا حقیقی وطن نہیں ہے، یہ چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور دنیا سے چند دن کے لیے رہ کر کے اور دنیا خالی کر کے چلے جائیں گے۔ میرا حقیقی وطن تو وہ ہے جہاں آج مرحوم شمشیر صاحب گئے ہیں، جہاں دنیا کے ہر لوگ گئے ہیں اور ہر لوگ جائیں گے، وہاں ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے۔ وہ میرا آبائی وطن، وہ میرا حقیقی وطن ہے، یہ میرا حقیقی وطن نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آتا ہے مسافر دنیا میں، ارے جائے گا وطن وہ آج نہ کل، جائے گا وطن وہ آج نہ کل، آتا ہے مسافر دنیا میں، ارے جائے گا وطن وہ آج نہ کل، سامان سفر میں الجھا ہے، سامان سفر میں الجھا ہے، کچھ فکر نہیں گھر جانے کی، سامان سفر میں الجھا ہے، کچھ فکر نہیں گھر جانے کی۔ اور اس شعر کو دیکھیں، جب میت روح جب انسان کی جسم سے نکل جاتی ہے، میت کو کس طرح انسان کاندھا دیتا ہے۔ جب تک وہ حیات میں تھا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن جیسے ہی روح کف سے عنصری سے پرواز کی، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اب لوگ دور و دراز سے سفر کر کے یہ کہہ کر کے چلتے ہیں کہ چلو جانے والے کو دیکھ لیتے ہیں، چلو جانے دنیا کو الوداع کہنے والے کو دیکھ لیتے ہیں، آخری دیدار کر لیتے ہیں، پھر چہرہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، چلو چل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ گمان کر کے لوگ دور و دراز سے میت کو دیکھنے کے غرض سے پہنچتے ہیں۔ شاعر دیکھیں کس طرح اچھوتے انداز میں شعر کہا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ عطروں میں بسے غفور ملے، یہ نعمت کہاں چپ چاپ چلے، یہ نعمت کہاں چپ چاپ چلے، عطروں میں بسے غفور ملے، یہ نعمت کہاں چپ چاپ چلے، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، کرتا بھی نیا چادر
مچی ہے جانے کی، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، کیا دھوم مچی ہے جانے کی۔ اور اس شعر کو دیکھیں کہ کاندھے پہ لیے احباب چلے آرام سے، کیا دھیرے دھیرے، کاندھے پہ لیے بیٹا بھی چلے آرام سے، کیا دھیرے دھیرے، کاندھے پہ لیے پوتا بھی چلے آرام سے، کیا دھیرے دھیرے، کہ کاندھے پہ لیے احباب چلے آرام سے، کیا دھیرے دھیرے، ایسی تو کبھی خاطر نہ ہوئی، ایسی تو کبھی خاطر نہ ہوئی، بس دیر تو ہے مر جانے کی، ایسی تو کبھی خاطر نہ ہوئی، بس دیر تو ہے مر جانے کی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلبسین خطائین الحالقین الصفیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار اخیار، آقا نمدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساج درد منداں، فخر رسولہ، مالک حبد و آسمان، ناجی سے ہر دو جاں، نور کے آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، رب کے دلارے، احمد مجتبی محمد عربی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارے گوہر بار میں، بآواز بلند آواز میں درود پاک کی ڈالی محبت کے تھالی میں نچھاور کریں اور اپنے غلامی کا ثبوت دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ کے ہیں، 3 دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گے، سونا چمن رہ جائے گا۔ مسلمانوں، آپ یہ بتائیں اس باغ کو سجانے والا کون ہے؟ اس مکان کو سجانے والا کون ہے؟ دکان کو سجانے والا کون ہے؟ اس بگیا کو رچنے والا کون ہے؟ بیٹوں کو جنم دینے والا مرحوم شمشیر صاحب آج اس باغ کو سجایا، اس بگیا کو سجایا، مکان کو سجایا، گھر کو رچایا، اولادوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں
والوں، اے بکرم پور کے رہنے والوں مسلمانوں، دیکھو مرحوم شمشیر صاحب نے باغ بگیچہ کو لگا دیا ہے، مکان کو لگا دیا ہے، دکان کو سجا دیا ہے، گھر بسا دیا ہے، اولاد کو پھیلا دی ہے، سب چیز کر دیا ہے، لیکن مرحوم شمشیر صاحب آج جا رہا ہے تو نہ دکان اس کے ساتھ ہے، نہ مکان اس کے ساتھ ہے، نہ اولاد اس کے ساتھ ہے، نہ کھیت کھلیان اس کے ساتھ ہے، نہ باغ بگیچہ اس کے ساتھ ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مرحوم شمشیر جا رہا ہے، دونوں ہاتھ کو پھیلا دیا، اے میں بکرم پور کے مسلمانوں جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ میرے ساتھ نہیں ہے، جو اچھا اور برا میں نے اپنے جسم سے، اپنے دل سے، اپنے ایمان سے جو اعمال میں نے کی ہے وہ اعمال میرے ساتھ جا رہا ہے، وہ اعمال میرے ساتھ جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ دنیا آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا سے لگاؤ نہ رکھو۔ دنیا آپ کو یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے خسارے کی جگہ ہے۔ آپ دھوکے میں ہیں، آپ خسارے میں ہیں، اس لیے اس دنیا سے لو نہ لگائیں، اس دنیا سے محبت زیادہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے اشعار کو جینے کے لیے، اپنی زندگی کے ایام کو گزارنے کے لیے دنیا سے محبت کریں، لیکن دنیا سے بڑھ کر فوقیت اور مرتبہ دیں تو دین کو دیں، آخرت کو دیں۔ ہم کو یہ دنیا چند دن کے لیے ہے، دنیا خالی کر کے ہم کو جانا، یہ سوچ لیں۔ میں نے آپ ایک طرف عشق قدم بھرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق غوث و خواجہ رضا ہوں، میں عاشق ہوں نبی کا، میں عاشق ہوں غوث و خواجہ رضا کا، آپ یہ دم بھرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان سے شاعر صاحب نعت پڑھ کر گزر جاتے ہیں، خطیب صاحب خطابت کر کے گزر جاتے ہیں، آپ کو بار بار ٹارچر کرتے ہیں، درود پاک پڑھیے، سبحان اللہ کہیے، آپ بڑا کنجوسی اور مخالص سے کام لیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود کے چند فضیلت آپ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ پہلے درود کے تعلق سے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ خانہ کعبہ کہ خانہ کعبہ، امام صاحب قبلہ، خانہ کعبہ میں سرکار کے زمانے میں 94 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ 94 دروازے تھے۔ اور آج حجاج اکرام سے آپ پوچھیں، حاجی سے آپ پوچھیں جو حج کرنے جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بتائیں گے اس وقت خانہ کعبہ میں 96 دروازے ہیں، اس وقت 94 دروازے تھے، اس وقت 96 دروازے ہیں، لیکن اس وقت ہر دروازے پہ ہر ایک سرداران قریش کا نام ہوتا تھا۔ کسی دروازے پر باب محمد، کسی دروازے کا نام باب صدیق، کسی دروازے کا نام باب عمر، کسی دروازے کا نام باب عثمان، کسی دروازے کا نام باب علی، کسی دروازے کا نام باب عبد الرحمن بن عوف، کسی دروازے کا نام کسی دروازے کا نام سعد ابن ابی وقاص، یعنی ہر دروازے پہ اس طرح ہر دروازے پہ باب ابو لہب بھی تھا، باب ابو جہل بھی تھا، یعنی باب عتبہ بھی تھا، باب شعیبہ بھی تھا، یعنی ہر دروازے پہ تمام سرداران قریش کا نام ہوتا، لیکن انہی تمام دروازوں میں ایک دروازے کا نام دار الندوہ تھا۔ انہی سب دروازوں میں ایک دروازے کا نام دار الندوہ تھا۔ آج بھی ہندوستان میں دار الندوہ چل رہا ہے، آج بھی دار الندوہ چل رہا ہے۔ اب ذرا شان ملاحظہ فرمائیے، دروازے کا نام اس وقت کیا تھا؟ ایک دروازے کا نام دار الندوہ۔ اس دروازے پہ اکثر و بیشتر شیطان کی بیٹھک ہوتی تھی، اس دروازے پہ شیطان کی بیٹھک ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں، ابو جہل ٹاٹ کا لباس پہن کر کے، ابو جہل ٹاٹ کا لباس پہن کر کے اور دروازے پہ بیٹھ گیا، اس غرض سے دار الندوہ پر بیٹھ گیا، اس غرض سے کہ آج محمد ابن عبداللہ کا امتحان لینا ہے۔ کس غرض سے امتحان لینا ہے؟
وہ بیٹھ گیا آ کر کے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اور اپنے دروازے سے نکلے، اتنے میں سرکار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، اتنے میں دارالندوا سے ابو جہل اٹھا اور سرکار کے دامن کرم کو پکڑ لیا اور کہا اے محمد ابن عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ آج میں آپ سے چند سوال کروں گا، اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دی تو آج میں اور میرے تمام لاہور لشکر آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے، آپ پر آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سوال کرو میرے نبی سے، سوال کرو میرے داتا سے، سوال کرو میرے آقا سے۔ کہا اے محمد ابن عبداللہ میں کس چیز کا لباس پہنا ہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے جاہل، اتنا بھی نہیں جانتا ہوں میں کہ تم ٹاٹ کا لباس پہنے ہو، ٹاٹ کا لباس پہنے ہو۔ کہا یہ بتائیے میرے آستین میں کیا چیز ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں نے بتا دیا تب تم ایمان لے آؤ گے؟ کہا کہ ہاں، یہیں تک سوال محدود نہیں ہے اور اس کے آگے سوال ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم نے کیا پوچھا؟ کہا میرے آستین میں کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل تمہارے آستین میں ایک ڈبیا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی میرے آقا نے فرمایا اب ابو جہل چوچرا سے کام لینے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل کے آستین کو پکڑا اور آستین کو جھول دیا، اتنے میں آستین سے ایک ڈبیا زمین پر گر گیا۔ اللہ اللہ، اب میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو جہل میں نے کہا ایک ڈبیا ہے، اب وہ ڈبیا نیچے گرا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اب ابو جہل پھر سوال کرتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ یہ تو مجھے بتائیے کہ اس ڈبیے کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں تو کیا کرو گے؟ کہا میں ایمان لے آؤں گا، لیکن یہیں تک سوال نہیں، اس کے آگے اور سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ ڈبیے کے اندر جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ڈبیے کے اندر 3 موتی ہے۔ کتنا موتی؟ 3 موتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے ڈبیا کو توڑا جائے۔ ڈبیا کو توڑا گیا، ڈبیے سے واقعی 3 موتی نکلا، واقعی 3 موتی نکلا۔ اور جب 3 موتی نکلا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل 3 موتی نکل چکا ہے۔ اللہ اللہ، اب ابو جہل کہتا ہے یہ بتائیے موتی کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم نے سوال پر سوال ٹھوکے جا رہا ہے، سوال پر سوال کیے جا رہا ہے، اور میں ہر سوال کا جواب اس کو محبت میں دے رہا ہوں، ہر سوال محبت میں دے رہا ہوں، ہر سوال خوشدلی کے ساتھ دے رہا ہوں، اور تم سوال پر سوال کرتے جا رہے ہو۔ ابو جہل کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ یہ آخری سوال ہے، یہ بتائیے کہ اس موتی کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم جاننا چاہتے ہو موتی کے اندر ہرے رنگ کا یعنی سبز رنگ کا کیڑا ہے۔ اللہ اللہ، اب میرے آقا نے بتا دیا ہے کہ موتی کے اندر ہرے رنگ کا کیڑا ہے، سبز رنگ کا کیڑا ہے۔ اب ابو جہل ٹال مٹول کر رہا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سبز رنگ کا کیڑا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کیسے مجھے معلوم کہ اس کے اندر کیڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ موتی کو توڑ دیا جائے۔ ابو جہل کہتا ہے سنو یہ موتی بہت قیمتی ہے، یہ ہیرے جواہرات کے موتی ہیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ اگر تیرے نبی کی بات غلط ہو گئی، تیرے نبی کا جواب غلط ہو گیا تو اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کو کون بھرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق تڑپ جاتے ہیں، عرض کرتا ہے اے جاہل سنو، ارے مدینے میں میرے بہت باغ ہیں، انہی سارے باغوں میں سے ایک باغ میں تجھے دے دوں گا۔ اللہ اللہ، اگر میرے نبی کا جواب غلط ہو گیا سن لو، اور میں باغ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر جواب صحیح ہو گیا تو تم ایمان لاؤ گے، تمہارے لاہور لشکر ایمان لے آئیں گے؟ کہا ہاں ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ اللہ، اب موتی توڑنے کی بات آ گئی ہے، موتی توڑا جا رہا ہے، اور جب موتی توڑا جا رہا ہے تب موتی سے واقعی توڑنے کے بعد ہیرے رنگ کا ہرے رنگ کا اس سے کیڑا نکلتا ہے، سبز رنگ کا کیڑا نکلتا ہے۔ اللہ اللہ، ابو جہل دیکھ رہا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے کہ سبز رنگ کا کیڑا نکل چکا ہے، ہرے رنگ کا کیڑا نکل چکا ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو جہل ارے کیڑا تو نکل چکا ہے، اب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم بیٹھو، اب میں کیڑے سے سوال کرتا ہوں، اب میں کیڑے سے سوال کرتا ہوں، کیڑے کا بھی جواب سن لینا۔ ابو جہل بیٹھا، اللہ اللہ، اب میرے آقا کیڑے سے سوال کر رہے ہیں، کیڑے سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کی مخلوق مجھے یہ تو بتا دو تم اس موتی میں کتنے دن سے ہو، تم اس موتی میں کتنے دن سے ہو؟ کیڑے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کیڑے کی آواز میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں، اب ذرا اندازہ لگائیے، اے میرے نبی جانور کی بھی بولی کو سن رہے ہیں، جانور کی بولی کو بھی سمجھ رہے ہیں، میرے آقا کی عظمت کو جانور بھی سمجھ رہا ہے، میرے نبی کی عظمت کو جانور بھی سمجھ رہا ہے، میرے نبی کی عظمت کو کون نہیں سمجھتا؟ شجر و حجر میرے نبی کی عظمت، پیڑ پودا میرے نبی کی عظمت کو سمجھ رہا ہے، پیڑ پودا میرے نبی کی عظمت کو سمجھ رہا ہے، یعنی اینٹ پتھر میرے نبی کی عظمت کو سمجھ رہا ہے، ہر چیز نبی کی عظمت کو سمجھ رہا ہے۔ نہ سمجھنے والا اگر کوئی ہے تو آج کے زمانے میں چلتا پھرتا یہ دو ٹانگ والا جانور ہے جو نبی کی عظمت سے انکار کر رہا ہے، نبی کی عظمت سے انکار کر رہا ہے۔ میرے نبی نے کیڑے سے پوچھا، اے اللہ کی مخلوق تم موتی کے اندر کتنے دن سے ہو، موتی کے اندر کتنے دن سے ہو؟ تو کیڑے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں موتی کے اندر 400 برس سے ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، موتی کے اندر 400 برس سے ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر 400 برس سے اس موتی کے اندر ہو تمہارا غذا کیا ہے، تم زندہ کس بنیاد پر ہو، تم کھاتے کیا ہو، تمہارا خوراک کیا ہے؟ تو کیڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا خوراک کوئی چاول آٹا گیہوں نہیں ہے، یا رسول اللہ میرا خوراک کوئی پھل نہیں ہے، یا رسول اللہ میرا خوراک کوئی اور غذا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تب تم زندہ کیسے ہو، تم کھاتے کیا ہو؟ کیڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ جب بھوک کی شدت تڑپاتی ہے، یا رسول اللہ جب پیاس لگتی ہے تو میں کچھ اور نہیں کھاتا بلکہ آپ کے نام پاک پر درود و سلام پڑھ دیتا ہوں، میرا شکم بھر جاتا ہے، میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے جب سنا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو جہل سن لے، کیڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام بھیج دیتا ہوں جس سے میرا شکم بھر جاتا ہے۔ ایک کیڑا ہے، ایک مکوڑا ہے، وہ دیکھیں نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، نبی کی عظمت کو سمجھ رہا ہے، نبی کے مقام کو اور رتبہ کو سمجھ رہا ہے۔ مسلمانوں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو نبی کی امتیوں میں سے ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں۔ جب نبی کی بات آ جائے یقیناً نبی پر جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالی کرنی چاہیے، جھوم جھوم کر پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ سے اگر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کوتاہی سے کام لے لیتے ہیں۔ پڑھیے ذرا جی لگا کر درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ رب فرماتا ہے ہر ایک کو پلسرات سے گزرنا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور 500 برس کا راستہ ہے، اور اس کے نیچے جہنم ہے، دوزخ ہے۔ ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہوگا، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو غمخوار امت، فکر امت میں بے قرار ہو گئے۔ جب یہ آیت سرکار پر اتری تو غمخوار امت، فکر امت میں آقائے دو جہاں بے قرار ہو گئے۔ مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی شریف میں میرے آقا جلوہ گر ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے،
یہ آیت جبریل امین حاضر ہو گئی لے کر، جیسے آیت اتری میرے آقا زاروں قطار رونے لگے اور صحابہ کے درمیان سے نکل گئے، اور مدینہ کے قریب ایک غار ہے جس غار کا نام ہے جبل طلا۔ جبل طلا، سرکار اس غار میں چلے گئے، صحابہ کی آنکھیں بند ہے، سرکار بیچ سے نکل گئے، سرکار ہے، صحابہ پریشان ہے، صحابہ حیران ہے کہ ابھی سرکار ہمارے درمیان تھے، سرکار ابھی ہمارے درمیان واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اچانک کہاں غائب ہو گئے، نبی کہاں چلے گئے، سرکار دو جہاں کہاں چلے گئے۔ تمام صحابہ حیران ہے، پریشان ہے۔ اب صحابہ کی بے قراری، صحابہ کی پریشانی، صحابہ جب حیران ہو رہے ہیں تو پریشانی کے عالم میں مدینہ کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں کی تلاشی لے رہے ہیں، سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے ہیں۔ اب سرکار کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے، سرکار کہیں مل نہیں رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب تمام عزیز صحابہ اکرام حیران و پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، سب کے سب تلاشی لے رہے ہیں لیکن نبی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو ایسی کیفیت طاری ہو گئی جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ میں سرکار کو تلاشنے کے لیے مدینہ سے باہر نکل گیا ہوں، مدینہ سے باہر نکل گیا ہوں، اور جب مدینہ سے میں باہر نکلا ہوں تو آنے والے سے پوچھ رہا ہوں، ہر مسافر سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اس راستے سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے اس راستے سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ اللہ، کوئی نہیں بتاتا کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن ایک چرواہا کہتا ہے کہ ہاں میں نے ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے، ایک غار ہے، اس غار سے ایک کرانے کی، ایک رونے کی آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ جب سے اس غار سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس غار سے کرانے کی آواز آ رہی ہے تو میری بھیڑ بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، میری بھیڑ بکریوں نے چرنا چوگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ، میری بھیڑ بکری چر نہیں رہی اور بار بار بھاگ بھاگ کر کے اسی غار کی طرف جا رہی ہے، اسی غار کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے، اور جب میں اپنی بکریوں کے ساتھ غار کی طرف جاتا ہوں تو غار کے پاس پہنچتے ہی میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، میں کانپ جاتا ہوں، میں پھر واپس آ جاتا ہوں، اس لیے کہ اس درد بھری آواز ہے، اس طرح کرانے کی آواز ہے، بار بار روتے چلے جا رہے ہیں، بار بار روتے چلے جا رہے ہیں، اور رب حبلی امتی کہتے چلے جا رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی آواز میں سن رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس طرح رونے والی اور کوئی ذات نہیں ہے، یہ نبی کی ذات بابرکات ہے، یہ نبی کی مقدس ذات ہے، یہ میرے نبی ہی ہوں گے، میرے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے قریب جاتے ہیں، اور جیسے ہی غار کے قریب جاتے ہیں، غار جا کر کے جھانکتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، سرکار دو عالم کا سر سجدے میں ہے، اور امتی امتی پکارتے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، امتی امتی پکارتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مدینہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، مدینے کے ہر مرد و عورت پریشان ہے، یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیے اور مدینہ شہر کی طرف چلیے، میرے آقا رب حبلی امتی کا نعرہ بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، روتے کراتے چلے جا رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ غار سے واپس پلٹ کر کے اب مدینہ چلے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، سرکار دو عالم غار کے اندر ہے۔ اللہ اللہ، اب حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، وہ دوڑ رہے ہیں، عمر فاروق نے سنا، وہ دوڑ رہے ہیں، عثمان غنی نے سنا، وہ دوڑ رہے ہیں، مولا علی سن رہے ہیں، وہ دوڑے ہیں۔ اللہ اللہ، تمام عزیز صحابہ اکرام ہیں، غار کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب پہنچے ہیں غار کے پاس تو دیکھتے کیا ہے، سرکار کا سر سجدے میں ہے اور رب حبلی امتی پکارتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنا سر تو اٹھا لیجئے، یا رسول اللہ اپنی پیشانی تو اٹھا لیجئے، یا رسول اللہ تمام لوگ پریشان ہیں، آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ پریشان ہے، آپ کے نواسے حسن و حسین پریشان ہیں، یا رسول اللہ اب اپنا سر اٹھا لیجئے۔ اللہ اللہ، اب حضرت فاطمہ، اب تمام صحابہ نے فیصلہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے تمام صحابہ سنو، اب میرے آقا سر نہیں اٹھائیں گے، اب مشورہ یہ کی جائے کہ اب سرکار کی بیٹی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا لیا جائے۔
फैसला तय हो गया। अब तमाम सहाबा इकराम ने हजरत फातिमा को बुला कर ला रहे हैं, हसनैन करीमैन को बुला कर ला रहे हैं। जब हजरत फातिमा अल्लाह अल्लाह गार में पहुंचती है, हजरत फातिमा क्या देखती हैं, मेरे नबी का, मेरे बाबा का सर सजदे में है, मेरे बाबा रोते चले जा रहे हैं, उम्मती उम्मती पुकारते चले जा रहे हैं। बार बिक्रमपुर के मुसलमानों, तुम कलमा पढ़ते हो, नबी का दम भरते हो, लेकिन देखो जिस नबी ने उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर लम्हा हम गुनहगार उम्मत को याद फरमाया है, मेरा फरीजा क्या है कि उस नबी के नाम पर जिक्र करवाएं, उस नबी के नाम पर मिलाद खानी करवाएं, उस नबी का चर्चा करें, उस नबी के नाम पर खिराज अकीदत पेश करें। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे तिला में सर सजदे में है, उम्मती उम्मती पुकारते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत फातिमा पहुंच गई है, हसनैन करीमैन पहुंच गए हैं। अब हजरत फातिमा पहुंची है, कहती है ए मेरे बाबा जान सर तो उठा लीजिए, ए मेरे बाबा जान आपकी बेटी आ गई है, ए मेरे बाबा जान आपके नवासे, आपका लखते जिगर, आपका खूने जिगर, आपका नवासा आपके पास हाजिर है, ए मेरे बाबा सर को उठा लीजिए। मेरे आका सर नहीं उठा रहे हैं। दोनों नवासे हसनैन करीमैन हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन हाथ जोड़कर वाले आना अंदाज में अर्ज करते हैं, ए नाना जान जो नाना अपने नवासे के लबे मुबारक को चूमे, जो नाना ये ऐलान करे कि दुनिया का नाना अपने नवासे को चूमते हैं, लेकिन मेरा नाना मुझे चूमते नहीं बल्कि सूंघते हैं, खुशबू लेते हैं। नाना जान आपका नवासा हाजिर है, नाना जान अपने नवासे के लिए अपने लखते जिगर के वास्ते नाना अपना सर उठा लीजिए। मेरे आका सर नहीं उठा रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, बाबा जान सर तो उठा लीजिए, बाबा जान सर तो उठा लीजिए, लेकिन मेरे आका सर नहीं उठा रहे हैं। फातिमा वादा करती है, ऐलान करती है, ऐ मेरे बाबा जान अगर आज आपने सर नहीं उठाया तो ये आपकी बेटी है फातिमा, आपका खून है फातिमा। जिस बेटी के बारे में आप ये ऐलान करते थे कि बेटी फातिमा बेटी नहीं बल्कि मेरे जिस्म की बोटी है, आज ये बोटी आपकी वादा कर रही है और कसम खा रही है आप सर नहीं उठाएंगे तो आपकी बेटी फातिमा भी अब सजदा करने जा रही है, फातिमा भी सजदा करने जा रही है। और फातिमा सर उस वक्त तक नहीं उठाएगी, उस वक्त तक नहीं उठाएगी जब तक कयामत न आ जाए। इतना कहना था कि मेरे नबी ने अपने पेशानी को सजदे से उठा लिया, मेरे नबी ने अपने पेशानी को सजदे से उठा लिया। कहा बेटी तूने जिद कर दी है, बेटी तूने जिद कर दी है, अगर आज तू जिद न करती तो मैं अपनी तमाम गुनहगार उम्मत की बख्शिश का परवाना नहीं मिल जाता, मैं सर को सजदे से ना उठाता। देखिए मेरे नबी अल्लाह अल्लाह किस तरह अपने गुनहगार उम्मत को याद फरमाया। सरकार के विसाल का वक्त आ गया, हदीस आप सुनते जाएं, सरकार के विसाल का वक्त आ गया, सरकार के विसाल का वक्त आ गया। सरकार बिस्तरे अलालत पर है, हजरत फातिमा सरकार के सरहाने में बैठी है, हजरत फातिमा सरकार के सरहाने में बैठी है, सरकार का नबी का अपना सर सहला रही है। इतने में मलकुल मौत दरवाजे पर दस्तक दे दी, मलकुल मौत दरवाजे पे दस्तक दे दी, आवाज लगा दी। हजरत फातिमा अर्ज करती है इस वक्त आने वालों इस वक्त चले जाएं, मेरे बाबा बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, मेरे बाबा अलील हैं, मेरे बाबा बीमार हैं, आने वाले चले जाओ। हजरत मलकुल मौत वापस हो जाते हैं। 2 दिन, पहला दिन वापस हो गए, फिर दूसरा दिन आए, आवाज दी, फिर वापस हजरत फातिमा ने कर दी, तीसरा दिन आया, फिर हजरत मलकुल मौत हाजिर होते हैं, हजरत फातिमा फिर तीसरे दिन भी वापस कर दे रही है, चौथा दिन हो गया। अब मलकुल मौत दरवाजे पे दस्तक दी, इतने में हजरत फातिमा वापस करने जा रही है कि सरकार ने अपने दस्ते नबूवत को बढ़ा दिया और अपने लखते जिगर अपनी बेटी फातिमा के हाथ को पकड़ लिया। ए बेटी फातिमा
جانتی ہو یہ آنے والے کون ہیں؟ کہا بابا میں تو نہیں جانتی کون ہے۔ کہا بیٹی سن لو، آج سن لو یہ آنے والے کون ہیں؟ یہ بچوں کو یتیم کرنے والے ہیں، لذتوں کو توڑنے والے ہیں، چاشنیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ بیوی کو بیوہ کرنے والے ہیں، یہ ملک الموت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگتی ہے، گریہ بازاری کرنے لگتی ہے، کبھی اپنے بابا کے چہرہ کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کبھی نبی کے چہرے اقدس پر نگاہ پڑتی ہے۔ حضرت فاطمہ روتے روتے نڈال ہو گئی۔ میرے آقا نے اپنے دستے نبوت کو بڑھا دی۔ بیٹی فاطمہ تم رویا نہ کرو، ارے تمہارے رونے سے حاملین عرش رویا کرتے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ تم رویا نہ کرو، اب میرے آقا اللہ بیماری کی صورت میں ہے، لیکن اپنے دستے نبوت کو بڑھا کر اپنی بیٹی کے آنسو کو پوچھ رہے ہیں، اپنی بیٹی کے آنسو کو پوچھ رہے ہیں۔ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اب وقت آ گیا، بیٹی فاطمہ میرے نواسے کو بلا دو، میرے لخت جگر کو بلا دو۔ حضرت فاطمہ حسنین کریمین کو سرکار کی خدمت میں پیش کر دی، حضرت مولا علی کو سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ اب حسنین کریمین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سرکار اپنے نواسے کے لب کو چوم رہے ہیں، پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ کہا بیٹا اب تمہارے لب کو کوئی چومنے والا نہ ہوگا، بیٹا تمہارے پیشانی کو چومنے والا کوئی نہیں ہوگا، بیٹا اب میں آپ کے نانا کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ حسنین کریمین بھی رونے لگتے ہیں، مولا علی دھاڑے مار کر رونے لگتے ہیں، حضرت فاطمہ کی ہچکیاں بن جاتی ہے۔ اللہ اتنے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ اب دروازہ کھولنے کی اجازت دے دو، بیٹی دروازہ کھول دو اور آنے کی اجازت لے لو، جو آنے والا کون ہے؟ دروازہ کھول دی گئی۔ حضرت ملک الموت دروازے سے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا ایھا النبی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اللہ اب حضرت ملک الموت سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، سرکار کے گھر والے کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اب ملک الموت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہو کیا خبر لائے ہو اے ملک الموت، کون سا پیغام لائے ہو؟ ملک الموت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ کا پیغام بھی لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی مرضی دیکھنے آیا ہوں، آپ کے مرضی کے مطابق جو بھی کام ہوگا آپ کے مرضی کے مطابق ہوگا، جو بھی کام ہوگا آپ کے منشا کے مطابق کام ہوگا۔ یا رسول اللہ میں ایسے کام نہیں، میں آپ کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کے بارگاہ سے راہ درگاہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ رب کا حکم ہے کہ میرے محبوب کی مرضی پوچھ لینا، میرے محبوب کی طبیعت کو پوچھ لینا، اگر میرے محبوب کی مرضی ہو کہ میں اپنے رب سے دیدار کروں گا، رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تب لانا، ورنہ میرے محبوب کو ایسے نہ لانا، میرے محبوب کو ایسے نہ لانا۔ اللہ اب حضرت ملک الموت سرکار کی مرضی پوچھ رہے ہیں، اب ادھر جبریل امین عرش اعظم پر اعلان کر رہے ہیں، فرش پر اعلان کر رہے ہیں، اے عرش اعظم پر بسنے والی مخلوق سب کا سب دستہ بستہ کھڑے ہو جاؤ، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہے، سب کھڑے ہو جاؤ۔ تمام فرشتے کھڑے ہو گئے ہیں، اب تمام مخلوق کھڑے ہو گئے ہیں نبی کے روح محمدی کو دیکھنے کے گھر سے۔ اللہ اب تمام فرشتے تو کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب میرے آقا ملک الموت سے فرماتے ہیں اے ملک الموت اب یہ مجھے بتا دو، میں تو جان رہا ہوں تم نے میری مرضی کے مطابق کام تم کرو گے، لیکن اتنا بتا دو کہ یہ میری امت کی روح تم کس انداز میں نکالتے ہو، وہ انداز بتا دو، جو جس طرز میں نکالتے ہو وہ طرز تکلم مجھے بتا دو۔ حضرت ملک الموت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امتی کی خبر لینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ امتی کی خبر لینا چاہتے ہیں، اے میرے آقا سن لیجئے آپ کی امتی کی روح ویسے ہی نکالتے ہیں جیسے 70,000 تلواروں سے کاٹا جاتا ہے، 70,000 تلواروں سے کاٹا جاتا ہے، ویسے 70,000 تلواروں سے کاٹا جاتا ہے، ویسے آپ کی امتی کی روح نکالتا ہوں۔ میرے آقا تڑپ جاتے ہیں اے ملک الموت اتنی سختی میری امت پر، اتنی تکلیف میری امت کو، اے ملک الموت چلے جاؤ یہاں سے، میں اجازت تمہیں نہیں دیتا، جاؤ رب سے کہہ دو کہ میری امت کی روح جو نکلی جاتی ہے، میری امت کی روح جو نکالی جاتی ہے، وہ تکلیف اور وہ کٹھن مرحلہ وہ مجھ پر
اس انداز میں میری امتی کی روح نکلے جس انداز میں میرے گنہگار امتی کی روح نکلتی ہے، وہ تکلیف مجھ پر دے دو اور میرا آسانی میری امت کو دے دو۔ اللہ اللہ، غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، اے میرے محبوب آپ صدمہ نہ کریں، آپ کی امتی کی روح ویسے ہی نکالی جائے گی جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچا جاتا ہے، بال آٹے کو خبر تک نہیں ہوتی، ویسے آپ کی گنہگار امت کی روح نکلے گی کہ آپ کی امتی کو خبر تک نہیں ہوگا، آپ کی گنہگار امت کو تکلیف تک نہ ہو۔ اللہ اللہ، اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتی کو دیکھے ہر لمحہ ہر مشکل وقت پہ کام آئے ہیں، اور الحمدللہ کل قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ فخر کے ساتھ، یہ کر و فر کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میرے نبی یہاں بھی کام آ رہے ہیں، وہاں بھی کام آئیں گے، دونوں جہان میں میرے آقا میرے لیے اللہ اللہ اپنی رحمت کا، اپنے کرم کی چادر میرے لیے بچھائے ہوئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم نبی سے لو لگائیں، نبی سے عقیدت رکھیں، نبی سے محبت رکھیں۔ آج جو مردہ قبر میں جاتے ہیں تو جانتے ہیں نکیرین جب آتے ہیں، نکیرین جب 3 سوال کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت بھی میرے نبی کی آمد ہوتی ہے، اس وقت بھی سرکار ہمارے قبر انور میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت بھی سرکار قبر انور میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جب تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو میرے آقا اس وقت مسکرا رہے ہوتے۔ فوراً نیک بخت مرد مومن یہ کہتا ہے کہ میں ان کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں۔ اللہ اللہ، تو فرشتے کہیں گے کہ اب سو جاؤ، سو جاؤ۔ کیسے؟ جیسے سہاگ رات میں دلہن سوتی ہے، اے مردے تم ویسے ہی سو جاؤ۔ اندازہ لگائیے اس مرد مومن کا کتنا بڑا ایمان والا ہوگا وہ امتی جو تینوں سوال کا جواب دے دے گا، اور مردے اور نکیرین فخر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیغام لے کر پہنچیں گے، پروردگار عالم تیرا محبوب آ گیا ہے، تیرا محبوب بندہ آ گیا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اچھا کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، جو جیتے ہو اس دنیا میں اچھا کام کر لو، ورنہ اللہ کا عذاب تو آپ کو گھیر ہی لے گا، اللہ کا عذاب تو آپ کو گھیر ہی لے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کو اچھا بنانا، اپنی زندگی کے اشعار کو اچھا کرنا، اچھے کام کرو۔ اور الحمدللہ بکرم پور کے مسلمان نے اچھا کام کیا ہے، جو مسجد بنوایا، حقیقت بولیے دل سے میں کہہ رہا ہوں ایک عالم ہو کر کے، الحمدللہ آج میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، آج دل کو شادمانی پہنچ گئی ہے۔ مسجد دیکھا ہوں، اسی وقت میں نے آپ کی تعریف کر دی۔ بارے بکرم پور کے مسلمانوں، چند مسلمان تو ہیں، وہ جنگ بدر کا معاملہ سامنے آ گیا، جنگ بدر کا معاملہ سامنے آ گیا، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی، جنگ بدر۔ اس میں مسلمان گنے چنے تھے، چند مسلمان تھے، لیکن کامیابی کا جھنڈا ہاتھ میں آیا تھا، جیت مسلمانوں کی ہوئی تھی، کامیابی کا جھنڈا پھیلا کر کے آئے تھے جنگ بدر سے۔ اور جیت کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے تھے، ایمان کا جذبہ تھا۔ آج میں بکرم پور کو دیکھنے کے بعد مجھے جنگ بدر کا نقشہ سامنے آ گیا کہ چند لوگ تو ہیں لیکن صاحب ایمان ہیں، چند لوگ تو ہیں عاشق رسول ہیں، چند لوگ تو ہیں عاشق غوث و خواجہ رضا ہیں، یعنی یہ چند لوگ نے ایسا کام کر دیا ہے جو ہزاروں لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی جیتا جاگتا آپ کے ایمان کا ثبوت ہے، جیتا جاگتا آپ کے ایمان کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمارے مولانا محبوب اشرف کی یہ جذبہ، یہ شوق اور ان کی محنتانہ کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ کو بھی دونوں جہان کی کامیابی آپ کے ہاتھ میں اللہ دے، اور امام صاحب کی بھی کامیابی کو اللہ دونوں ہاتھ میں دے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے بیڑا پار کرے، دونوں کے مشکل کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا رہوں، بکرم پور محلہ آپ کا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔